نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جینا اور مرنا اگر کسی کو آ جائے تو یہ ہے وہ انسان جسے اللہ پروردگار نے اپنی راہ میں اونچا مقام اور فضیلت دی ہوتی ہے۔ یہ جینا اور مرنا ہر ایک کو نہیں آتا۔ بڑے کم لوگ ہیں جو یہ جینا اور مرنا سیکھتے اور پھر جانتے ہیں۔ سیکھا ہی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کچھ سیکھا ہوتا تو جینا اور مرنا سیکھتا ہے نا جب کوئی، اس نے سیکھا ہوتا ہے کہ کیسے جیا جاتا ہے اور کیسے اللہ کی راہ میں مرا جاتا ہے۔ جینے اور مرنے والا ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ وہ میری راہ میں زندگی پاتے ہیں اور میری راہ میں انہیں موت آتی ہے۔ یہ کھانا پینا جو ہے نا، اس کی بابت جو قرآن مجید ہمیں آگاہی دیتا ہے وہ اتنی سی آگاہی ہے کہ جانور بھی کھاتے اور پیتے ہیں، اور یہ جانور کوئی عقل سمجھ شعور میں انہیں کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ گنوار انہیں کہا جاتا ہے، انہیں علم نہیں ہوتا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، انہیں کھانے کا پتہ ہوتا ہے، پینے کا پتہ ہوتا ہے، بس اتنے سمجھدار ہوتے ہیں۔ جب انہیں کھانا ڈالا جاتا ہے بیٹھے ہوتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، پانی رکھا جاتا ہے بیٹھے ہوتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور انسان جو ہے جب اس کے سامنے کھانا اور پینا رکھا جاتا ہے کھڑا ہوتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے۔ یہ فرق ظاہری ہے، اس کے علاوہ ظاہری فرق اور کوئی نہیں ہے۔ انسان بھی کھاتا اور پیتا ہے اور حیوان بھی کھاتا اور پیتا ہے، تھوڑا بہت یہ فرق ظاہری ہے۔ حقیقی فرق جو اللہ ہمیں بتاتا ہے نا، وہ فاتبعونی یحببکم اللہ کے اندر ہے۔ جب کسی کو محبت عطا ہوتی ہے تو یہ محبت اسے جینا اور مرنا سکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے کہ وہ عورت کے طور پیدا نہ ہوا ہو اور مرد ہو جائے، اور مرد کے طور پیدا نہ ہوا ہو عورت پیدا ہو جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ علمی باتیں ہیں جو اللہ کو بھی پتہ ہیں اور اللہ کے بندوں کو بھی پتہ ہیں۔ اللہ کو تو اس لیے پتہ ہے کہ اللہ نے کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں کو اس لیے پتہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ اب دونوں کو تو پتہ ہونا چاہیے نا، جس کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے اور جس نے کیا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ یہ جینا مرنا جو ہے نا،
یہ سیکھ لو جو محبت میں ہوتا ہے. محبت فتح بھی انہی کے اندر ہے، صرف ایک کام میں ہے، حکم ماننا. حکم کس کا ماننا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا ہے. حکم کس کا ماننا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننا ہے. حکم کس کا ماننا ہے؟ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کا فرمایا ہے. سائیں جی کا ماننا ہے، ماں باپ کا ماننا ہے، بیوی کو شوہر کا ماننا ہے. یہ حکم ماننا جو ہے نا، یہ سیکھ لو. یحببکم اللہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس حکم ماننے پر تمہیں اپنی محبت دے گا. یہ محبت میں جینا اور مرنا آ جائے گا. جیسے نا علم ہوتا ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی وہ صفت ہے. یہ جو علم رکھنے والا ہے نا، قدرت رکھنے والا ہے، یہ تخلیق کرنے والا جو ہے، یہ ساری صفات کا جو مالک ہے، اسے ذات اللہ کہا جاتا ہے. یہ ہے ذات اللہ. اور اگر آپ اور میں کہیں کہ وہ سامنے اللہ کی ذات بیٹھی ہوئی ہے، ماتیں ماری گئی ہیں. وہ تیری ذات میری ذات تو سامنے بیٹھی ہوتی ہے، اللہ کی ذات وہ تو چاروں طرف ہی بیٹھی ہے، سامنے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، دل میں بھی ہے. وہ تیرا مالک اتنا اونچا ہے، وہ تو ہر طرف تیرے ساتھ ہے. تیرا کوئی طرف نہیں اس نے خالی چھوڑا. بس نظر اسے آتا ہے جو اس کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے مرتا ہے. بس نظر اسے آتا ہے. ورنہ اسے کوئی دیکھنے والا، اور وہ ہو کھانے اور پینے والا، رزق حلال کمانے والا ہو، وہ حکم ماننے والا، وہ حکم مانے گا یا اپنے اللہ کو دیکھے گا؟ اللہ نے کہا مجھے دیکھ، اللہ نے تو کہا ہی نہیں. وہ اللہ کا حکم مانے گا، حکم مانتے ہوئے کمائے گا، خرچ کرے گا، عبادت کرے گا. وہ حکم مانے گا یا وہ اللہ کو دیکھے گا؟ اللہ نے تو کہا ہی نہیں مجھے دیکھ. ہاں، اللہ کے بندے نے کہا من رآنی فراد حقا، جب اپنی جان پر ظلم کر لو تو میرے پاس آ جانا، اور جب میرے پاس آ جاؤ تو مجھے دیکھنا، اللہ کو دیکھ لو. جینا مرنا جب آ جاتا ہے نا، آسان بہت ہے. آسانی نہیں ہم لیتے، مشکل میں پڑھ کے پڑ گئے ہیں، بس روح نہیں نکلتی. اتنی تنگی تکلیف ہوتی ہے، روح نہیں نکلتی کہ مشکل میں پڑے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی آسانی میں پڑ جاتا ہے، اس کی روح کدھر نکالنی پڑتی ہے؟ وہ تو بھاگ کے خود ہی چلی جاتی ہے اپنے محبوب کی طرف. بس یہ دو کام جان لو، ایک جینا اور مرنا سیکھ لو، اور ایک کھانا اور پینا سیکھ لو. جب کوئی کھاتا اور پیتا ہے، یہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. اور جب کوئی جیتا اور مرتا ہے، یہ ساتھ ہونے کے اور اپنے محبوب کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. ساتھ بھی ہو جاتا ہے اور اپنے محبوب کو دیکھنے کے قابل بھی ہوتا ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اللہ فرماتا ہے یقین ہے انہیں، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا بندہ جانتا ہے.
اللہ نے دکھایا ہوتا ہے اور اللہ کے بندے نے اپنے اللہ کو دیکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے کو یقین ہے کہ اللہ کے ساتھ ملاقات اس کی ہوگی۔ ملاقات میں مشاہدہ نہیں ہوتا، مشاہدے میں دیکھنا ہوتا ہے، باطنی دیکھنا ہوتا ہے۔ ملاقات میں آپس میں بیٹھ کر وہ اسے بتاتا اور پوچھتا ہے، یہ اپنے محبوب کو بتاتا اور پوچھتا ہے، یہ ملاقات ہوتی ہے۔ یہ اس سے حاصل ہے جس نے جینا اور مرنا سیکھا ہوتا ہے۔ یہ اس سے حاصل ہے جس نے محبت حاصل کی ہوتی ہے۔ محبت کے بغیر یہ دولت نہیں ملتی۔ یہ محبت اسے ملتی ہے جو اللہ پروردگار کی عبادت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی عبادت اور ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا اور ہے۔ مارا وہ گیا ہے جس نے اللہ اور اللہ کی عبادت میں فرق نہیں کیا۔ دیکھو چھوٹی کی بات ہے، اللہ اللہ ہی ہے، اللہ کی عبادت ہی ہے، تو نے کیا یہ کر دیا کہ اللہ کی عبادت کو اللہ بنا دیا، اللہ کے حکم کو اللہ بنا دیا ہے۔ یہاں تو اللہ کے علم کو بھی اللہ ہی کہنا پڑتا ہے تاکہ تمام صفات جو ہیں انہیں اللہ ہم کہہ سکیں۔ ذات کا جاننا بڑا ضروری ہے کہ اللہ کی ذات کا پتہ ہو کہ ذات کیا ہے۔ ان صفات کا جو مالک ہے وہ ذات الہی ہے، یہ ہے مطلب۔ آئیے نہ وقت اپنا ضائع کریں، بڑا وقت ہم نے ضائع کیا ہے، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ فائدہ اگر کسی کو ہوا ہے تو جینے اور مرنے میں فائدہ ہوا ہے، اور کمانے اور خرچ کرنے میں فائدہ ہوا ہے۔ جب بھی کمانا ہے اللہ کی حمد و ثنا کے لیے کمانا ہے، بس یہ یاد رکھو، اس کے علاوہ نہیں کمانا۔ اللہ کی حمد و ثنا سے مراد پتہ کیا ہے؟ فرضی عبادت جو اللہ پروردگار نے ہم پر اپنی حمد و ثنا جو فرض کی ہوئی ہے، اس کی عبادت جو ہم نے کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے کھانا ہے، اس کے لیے پینا ہے، اس کے لیے کپڑے بنانا ہے، اس کے لیے سونا ہے، اس کے لیے پانی پینا ہے، اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے اس عبادت کے لیے کرنا ہے۔ کون سی عبادت؟ فرضی عبادت جو اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا۔ عبادت نہ کہنا، اللہ کی حمد و ثنا کی جو عبادت ہم کرتے ہیں، جو اللہ اپنی حمد و ثنا کرتا ہے، وہی اللہ کا بندہ جب اللہ اکبر کہتا ہے، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے جو اللہ کے بندے نے کہی ہے۔ اور اب یہ حمد و ثنا عبادت ہو گئی ہے۔ کون سی عبادت؟ فرضی عبادت ہے۔ اور ایک عبادت ہے جو اللہ پروردگار نے شیطان کو دی تھی، اللہ کا حکم کہ میرا حکم ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، میرا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو۔ نبی رسول علیہ السلام کا حکم ہے کہ اپنے استاد کا حکم مانو۔ استاد کا حکم ہے ماں باپ کا فلاں فلاں کا حکم مانو۔ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے اے بیوی اپنے شوہر کی خدمت پہ جا لاؤ، اس کا حکم مانو۔ جن کا حکم مانا جاتا ہے ان کی خدمت پہ جا لائی جاتی ہے۔
کوئی جن کا حکم مانتا ہے تو یہ عبادت اس نے کی ہوتی ہے، اور یہ عبادت کرنے والا جب ان کی خدمت بجا لاتا ہے تو اس نے اللہ پروردگار کی حمد و ثنا کی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ہوتا ہے میرا بندہ ورفعنا لک ذکرک، میری عطا ماں باپ ورفعنا لک ذکرک، بیوی تجھے شوہر ورفعنا لک ذکرک، جن کو اللہ نے فعل بخشے ہوتے ہیں۔ شک میں نہ رہنا، جینا اور مرنا آنا چاہیے۔ جسے جینا مرنا نہیں آتا وہ بھی کوئی انسان ہے، جانور ہے، جانور اسے اللہ نے بنایا نہیں ہوتا، جانوروں سے بدتر ہے کہ جانور کے سامنے جب چارہ اور پانی رکھا جاتا ہے تو بیٹھا کھڑا ہو جاتا ہے، اور انسان کے سامنے جب رکھا جاتا ہے کھڑا ہوتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے۔ تمیز ہے نا، یہ ادب ہے نا، اللہ نے ہر ایک کو اپنا اپنا مقام جو دیا اس کا ادب بھی دیا ہے۔ جس نے کسی کا حکم مان کر عبادت اللہ کی ہے، اس کی خدمت نہیں بجا لایا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ یہ وہ ہے جس نے نہ نماز پڑھی ہے، نہ نماز کی خدمت کی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ روزے کی خدمت کی ہے، نماز بھی اس کی ننگی ہے، بھوکھی ہے، پیاسی ہے، روزہ بھی اس کا ننگا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، مسجد بھی اس کی ننگی ہے، بھوکھی ہے، پیاسی ہے، حج بھی اس کا ننگا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، قربانی بھی اس کی ننگی ہے، بھوکھی ہے، پیاسی ہے، کوئی پرسرات پار نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، مردہ ہے۔ اسے کیا پتہ جینا کس کا نام ہے؟ اسے نہیں پتا، اس نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ اگر سیکھتا تو اس کے 14 طبق روشن نہ ہو جاتے تو بات تھی نا۔ یہ خود نہ بتاتا پھرتا کہ میری نماز کیسے ہو گئی، ہو ہی نہیں سکتی۔ جب نماز میں نے پڑھی نہیں ہے تو میں نے پڑھائی کیسے کسی کو؟ میں نے جب روزہ رکھا ہی نہیں ہے میں نے روزہ رکھوایا کیسے کسی کو؟ جو میں نے کرنا تھا جب وہ میں نے نہیں کیا، میں بولا ہی نہیں تو اس نے سن کیسے لیا؟ میں نے دیکھا ہی نہیں، اس نے میرا دیکھنا کیسے دیکھ لیا؟ بس یہ وہ جانتا ہے جینا اور مرنا۔ جس نے فرضی عبادت کے لیے کمایا اور کھایا ہوتا ہے، بس یہ وہ جانتا ہے۔ اور جس نے کمایا نہیں ہے اس نے کھایا کیسے ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، جب وہ خود نہیں کھاتا تو دوسرے کو کھلانے کے کب قابل ہوتا ہے؟ پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کیسے آ گئے؟ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک میں نماز نہیں پڑھتا تھا اور دوسرا کام کیا کرتا تھا؟ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ فرض کی ادائیگی جس نے کی ہے وہ دوسرے کو پڑھا سکتا ہے نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ سارا کچھ ہے، اور جس نے خود ہی عمل نہیں کیا، نماز ہی نہیں پڑھی، وہ دوسرے کو کیا نماز کی بات کرے گا؟ یہ تو فرضی عبادت خود کرنے کا نام ہے۔ کیوں بھائی؟ فرضی عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ یہ فرض عین ہوتی ہے، خود کرنی ہوتی ہے، دوسرے نے بھی خود کرنی ہے، وہ کرتا نہیں ہے، آپ اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہو، وہ کرنے کے قابل نہیں ہے، آپ اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہو۔ دو ہی تو کام ہے نا، کبھی سوچا یہ دو کام کون سے ہیں؟ ایک تو یہ ہے وہ کرتا نہیں ہے، اسے آپ تعلیم کرتے ہو۔ دوسرا جو کرنے کے قابل نہیں ہے، پیٹ میں کچھ نہیں ہے، تن پہ کپڑا نہیں ہے،
ننگا ہے، یہ ہے وہ ہے، کرنے کے قابل نہیں ہے، آپ اسے کرواتے ہو۔ یہ ہیں وہ دو چیزیں۔ اسی طرح روزے میں ہے، اسی طرح حج میں ہے، اسی طرح زکوٰۃ میں ہے۔ یہ فرضی عبادت کے اندر جب تک کوئی کھانا اور پینا جو کہ کمانا اور خرچ کرنا ہے یہ نہیں جانتا، اسے کیا پتہ محبت کیسے ہوتی ہے؟ وہ تو فتح بیونی کے اندر ہوتی ہے، اسے کیسے پتہ محبت ہوتی ہے؟ جب تک محبت نہ ہو لے جینا مرنا تو آتا ہی نہیں۔ جینے مرنے میں نہ کھانا ہوتا ہے نہ پینا ہوتا ہے۔ کھانے پینے میں جینا کدھر ہوگا؟ وہاں تو مرنا ہے۔ وہاں مرنا کدھر ہو تو جینا ہے۔ یہ کس سے ہوتا ہے؟ یہ تو محبت سے ہوتا ہے، یہ کھانے پینے سے تھوڑی ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام دیکھے تھے، جی بھی رہے تھے مر بھی رہے تھے، کوئی وہاں کھا رہے تھے پی رہے تھے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی فرضی عبادت کے لیے کھانا اور پینا حاصل کرتا ہے، بس فرضی عبادت کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا جب وہ ادا کرتا ہے تو عبادت ہوتی ہے۔ عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ فرضی عبادت فرض عین یہ ادا کرتا ہے اور دو کی یہ کرواتا ہے۔ ایک ہدایت پہ عمل نہیں کرتا، اسے ہدایت کی تعلیم دیتا ہے، اور ایک نماز پڑھنے کے لیے اس کے پاس نہ پیٹ میں دانہ دن کا ہوتا ہے، نہ کوئی کپڑا تن پہ ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی کیا کرتا ہے؟ اسے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ میں نے خیرات نہیں کی، یہ صدقہ ہے، یہ عبادت میں نہیں کی جاتی، عبادت میں خدمت کی جاتی ہے۔ جس کا حکم مان کر اس نے عبادت کی ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا شیطان کے لیے عبادت تھا، کیونکہ اللہ حکم دے رہا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی وہ خدمت گزاری کرتا، اپنی جان مال ہر چیز قربان کر دیتا، جینا اور مرنا آپ سے آ جاتا۔ اسے تو جینا مرنے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ جیا مرا کیسے جاتا ہے۔ جسے یہ نہیں نا پتہ ہوتا، اسے نہیں پتہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن سے خدمت چاہتا ہے، اللہ کا بندہ کس سے خدمت چاہتا ہے، اللہ کا بندہ ماں باپ کس سے خدمت چاہتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا۔ عطائیں بڑی ہیں جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ فرضی عبادت میں کیا ہے؟ فرضی عبادت میں کھانا پینا جو ہے یہ ہے کمانا اور خرچ کرنا، بس۔ کس میں خرچ کرو گے، کس میں کماؤ گے، یہ بھی دیکھ لو، اچھی طرح سن لو۔ حکم میں، اور حکم کس کا ہوگا؟ جن کا حکم ماننے کا اللہ نبی رسول نے فرمایا ہوا ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے نبی کا حکم ہوگا، سائیں جی کا حکم ہوگا، ماں باپ کا حکم ہوگا، اور بیوی کے لیے شوہر کا حکم ہوگا۔ یہ ہے کمانا اور خرچ کرنا، یہ ہے کھانا اور پینا۔ اب جن کا حکم مانا ہے ان کے حکم میں عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت ہوگی، اور نبی رسول کا حکم مان کر ان کی عبادت ہوگی۔ ان کی عبادت سے مراد کیا؟ ان کا حکم مانا جائے گا، سائیں جی کا حکم مانا جائے گا، ماں باپ کا حکم مانا جائے گا، اور بیوی شوہر کا حکم مانے گی۔ حکم مان کر جن کی عبادت ہوگی یہ ہیں وہ لوگ۔ جب فرضی عبادت کی جائے گی تو فرضی عبادت میں ان سب کی خدمت کی جائے جن کا حکم مانا جاتا ہے۔
اور جن کا حکم ماننے میں اللہ نے عبادت رکھی ہے، بس ان کی خدمت کی جائے۔ عبادت اگر تو نے کی ہے تو یہ تو محبت میں ہوتی ہے، یہ تو محبت میں ہوتی ہے۔ کون سی محبت میں ہوتی ہے؟ جس میں خدمت ہوتی ہے، جس میں جان مال خرچ ہوتا ہے، اور جس میں جینا اور مرنا بندے کو آتا ہے، یہ وہ محبت کی عطا میں عبادت ہے، اور وہ محبت کی عطا میں کیا ہے؟ خدمت ہے۔ یہ ایویں نہیں گلاں ہیں، ایویں گلاں تو بنا کے تے گلاں کھچ کے تے کہیں واہ جی واہ، گلاں تو چوڑیاں ہو جانیاں، گل کوئی نہیں بننی۔ 100 سال کے بعد بھی اللہ ایک ہی رہے گا، کر کے دیکھ لو، ایک ہی بات رہے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ قرآن جی 30 سپارے ہیں، اتنی بڑی بات کو کون قائم دائم رکھے گا؟ اللہ پروردگار خود ہی قائم دائم ہے، اللہ کو قائم دائم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جینا مرنا اسے آتا ہے جسے اللہ پروردگار کی حمد و ثنا ملی ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں جس کے ساتھ یہ حمد و ثنا پا گیا ہے، اس کی خدمت ملی ہوئی ہے، جینا مرنا ملا ہوا ہے، ان پر جیتا اور مرتا ہے۔ اللہ پہ جینا مرنا للہ رب العالمین، ان کے لیے کیا جاتا ہے، مرا ان پر ہی جاتا ہے۔ جو اپنی امی پر نہیں مرا جدھر مرنے کا وقت آ جائے، جو اپنے ابے پر نہیں مرا جدھر مرنے کا وقت آ جائے، جو اللہ کے بندے پر نہیں مرا جدھر مرنے کا وقت آ جائے، وہ اللہ کے لیے کیا مرے گا؟ پاگل ہو گیا تو، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اگر نہیں خراب ہوا تو بس لوگوں نے نہیں ابھی بتایا، وہ بتا دیں گے، جلدی بتا دیں گے کہ تو دماغ خراب والا ہے۔ یہ 2 باتیں جان لو، ایک جینا اور مرنا جان لو۔ جینا اور مرنا جو جانتا ہے، یہ وہ ہے جو فرضی عبادت کے لیے سارا کچھ کرتا ہے، اور جس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس نے فرضی عبادت کو پایا ہوتا ہے، ان کے لیے جیتا اور مرتا ہے، سارا کچھ ان کے لیے کرتا ہے۔ کر کے تو دیکھو، اس کے بغیر بات نہیں نا بنتی، کر کے تو دیکھو۔ وہ حکم دیا ہوا انہوں نے، سارے حکم دیے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہ کرنا، حکم میں ان کی بات ماننا، امی کے بارے میں، ابے کے بارے میں، سائیں جی کے بارے میں، بیوی کو شوہر کے بارے میں۔ مجھے بتائیے کون سا حکم انہوں نے دیا جو آج نئے دینے؟ یہاں سے اٹھ کے تو جاتا ہے، نئے حکم اپنی طرف سے بنا کے لے جاتا ہے۔ وہ پرانا جو دین ہماری طرف آیا وہ ختم ہو گیا، تیری مت نہیں ماری گئی۔ آج سمجھ لگی ہے اسے، وہ جیسے سنتا ہے سائیں جی نے کہا جان مال ساری قربان کر دو، اسے اور کچھ نہیں پتہ ہوتا، بس نہ محبت سیکھی ہوتی ہے، نہ جینا مرنا سیکھا ہوتا ہے، نہ کمانا خرچ کرنا سیکھا ہوتا ہے، سیکھا کچھ بھی نہیں ہوتا سائیں جی سے۔ اتنی اونچی بات سائیں جی کی سمجھ کے چلا جاتا ہے، جو کہ پی آئی ڈی سے بھی بڑی پی آئی ڈی ہوتی ہے، کیا کریں کدھر جائیں؟ ایسے نہیں ہے۔ علمی باتیں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، علمی کبھی بات نہ کرنا، تعلیم بس حاصل کرنا، جو ہمارا کام ہے تعلیم حاصل کرنا۔ اے جڑا ذہن ہے نا اللہ نے دیا ہے، اس کی پیداوار جو ہے نا ہوا ہے، ہوا تازہ ہوا سے ملتی رہے تو حشاش بشاش رہتا ہے، بے تازہ ہوا سے ملے تو بس ایسے جیسے گیا۔ اور جب اسے حکم کی تعلیم ملے تو یہ دل ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب حکم کے خلاف اسے تعلیم ملے تو یہ نفس جہنم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جہنم میں بعد میں بندہ جائے گا، پہلے ہی خود اپنے آپ کو جہنم میں ڈال لے گا، جہنم سے بدتر ہوگا بلکہ۔
ہمیشہ یہ ایک بار یاد رکھ لو، جینا مگر مرنا اگر اللہ کے لیے ہے نا تو اس کے حکم میں جیا کرو، اس کے حکم میں مرا کرو۔ اس کا حکم جو ہے یہ نہیں ہے فرضی عبادت، نہ، وہ علیحدہ حکم ہے۔ فرضی عبادت جو ہے وہ اور کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ اس کے حکم میں جیا کرو، اس کے حکم میں مرا کرو، یعنی اللہ نے جس کا حکم ماننے کا فرمایا ہے اس کا حکم مانا کرو بس۔ یہ کوڑا انسان ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کو نا حکم اپنا منواتا ہے۔ یہ کوڑی بیوی ہوتی ہے، کوڑ والی، جو اپنے شوہر کو اپنا حکم منواتی ہے۔ یہ کوڑی اولاد ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کو اپنا حکم منواتی ہے۔ حکم کبھی نہ منوانا، رائے دینا، مشورہ دینا، اچھی بات بتانا، تعلیم کرنا جو کہ ہدایت ہے۔ حکم بتانا، بس حکم بتانا، تعلیم نہ کرنے لگ جانا۔ تعلیم استاد ہی کرے گا، تعلیم ماں باپ ہی کرے گا، تعلیم ہمیشہ معلم کرے گا۔ ماں باپ جو ہے وہ فطرت کا معلم ہے، وہ فطرت کی تعلیم کرے گا۔ اگر وہ سنت کی تعلیم کرے اور وہ نہ ہو تو آپ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم فرمائی ہے وہ کی ہے، آپ نے نہیں کی۔ اے روڑا بس اتنے پہ جاندہ جا کے، بات کچھ اور ہوتی ہے، بات وہ کچھ اور بنا لیتا ہے۔ کتنے جائیے، جدھر اسے جانا چاہیے ادھر وہ جاتا نہیں ہے۔ وہاں اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اپنی مرضی سے تیار ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اپنی مرضی سے پیتا ہے، اپنی مرضیاں ساری پہلے پوری کرتا ہے، بعد میں سائیں جی کے پاس آتا ہے۔ سائیں جی کیا اسے کہے، یہ جو تھوڑا بہت آیا ہے یہ بھی سائیں جی بگا دے اسے، ہیں یہ بھی بگا دے اسے۔ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہنا یار نہ ہونا، چلو محبت پیار میں آ تو گیا ہے، یہ آنا نہیں ہے، ویسے یہ آنا نہیں ہے، یہ اسے بھی پتہ ہے۔ ایک دن استاد کی کلاس سے 2 منٹ لیٹ کوئی ہوتا ہے نا اسے اندر نہیں آنے دیتا، لیکن اللہ کہتا ہے 70 بار بھی تو گناہ کر کے میرے پاس آ جا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تو اتنا مہربان ہے، اتنا تو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم پھر تیرے نہیں بنتے۔ اور اللہ تو ہے وہ اللہ جس کا کوئی لمحہ نہ بنے، وہ جی ہی نہیں سکتا۔ شکر کرو اپنے اللہ کا، نہ نافرمانی کرو، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ پروردگار کو پتہ ہے کہ یہ نافرمانی جو اس نے کی ہے، یہ قیامت تک اسے زندگی مل جائے نا، یہ فرما برداری سے جو اس پر عطا اور سخا ہونی ہے یہ نہیں وہ لے سکتا۔ وما توفیقی الا باللہ۔